الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتیانہ جو ناگر اسٹیٹ انڈیا میں ایک سنگ تراش رہا کرتا تھا جو زبردست عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مدینے کا دیوانہ تھا. درود و سلام سے اسے بڑی محبت تھی. درود و سلام کی مشہور و معروف کتاب دلائل الخیرات اسے ازبر یعنی زبانی یاد تھی. اس کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی پتھر تراشتا تو اس دوران دلائل الخیرات شریف کا ایک حزب یعنی باب پڑھتا. ایک بار حج کے پربہار موسم میں جبکہ عاشقوں کے قافلے حرمین طیبین کی طرف رواں دواں تھے، اس کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھا. ہوا یوں، ایک رات جب سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئی. کیا دیکھتا ہے کہ وہ مسجد نبوی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہے اور والی بے کسان مدینے کے سلطان نبی آخر الزمان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جلوہ فرما ہے. سب گنبد کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے اور نورانی مینار بھی نور برسا رہے ہیں، مگر ایک مینار مبارک کا ایک کنگرا شکستہ تھا. اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے: دیوانے وہ دیکھو ہمارے نور بار مینار کا ایک کنگرا ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے مدینے میں آؤ اور اس کنگرے کو از سر نو بنا دو. جب آنکھ کھلی کانوں میں والی مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کلمات گونج رہے تھے. مدینے کا بلاوا آ چکا تھا، مگر یہ سوچ کر آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس مدینے کی حاضری کے وسائل کہاں. لیکن عشق نے ڈھارس بندھائی، بے تاب آرزو نے دلاسا دیا کہ تمہیں تو کچھ سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا ہے، تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو. امید بن گئی، اور کیوں نہ ہو کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. چنانچہ دیوانے نے رخت سفر باندھا، اوزار کا تھیلا کندھے پر چڑھایا اور بندرگاہ کی طرف زبان حال سے یہ گنگناتا ہوا چل پڑا: کہاں کا منصب کہاں کی دولت، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. ادھر پور بندر کی بندرگاہ پر سفینہ مدینہ تیار کھڑا تھا. مسافر پورے ہو چکے تھے، لنگر اٹھا دیے گئے تھے، مگر عجیب تماشا تھا کہ کپتان کی کوشش کے باوجود سفینہ مدینہ جنبش کرنے کا نام تک نہ لیتا تھا. اتنے میں جہاز کے عملے میں سے کسی کی نظر دور سے جھومتے ہوئے آتے ہوئے دیوانے پر پڑی. عملے کے لوگ سمجھے کہ شاید ایک زائر مدینہ باقی رہ گیا ہے. جہاز چونکہ گہرے پانی میں کھڑا تھا، لہذا دیوانے کو لینے کے لیے ایک کشتی آئی. دیوانہ اس کشتی کے ذریعے سفینے میں سوار ہو گیا. اس کے سوار ہوتے ہی سفینہ جھومتا ہوا سوئے مدینہ چل پڑا. نہ کسی نے اس سے ٹکٹ وغیرہ مانگا، نہ اس کے پاس تھا. بالآخر دیوانہ مدینے پہنچ گیا. اب دیوانہ جھومتا ہوا روزے پاک کی طرف چلا جا رہا تھا. کچھ خدام حرم کی نظر جو ہی دیوانے پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھے: ارے یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں دکھایا گیا ہے. گویا خدام حرم شریف کو دیوانے کا دیدار کرا دیا گیا تھا. باہر کے ایک دیوانے نے اشک بار آنکھوں سے سنہری جالیوں پر حاضری دی. پھر باہر آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو بغور دیکھا تو واقعی ایک کنگرا شکستہ تھا. چنانچہ اپنی کمر میں رسی بندھوا کر خدام کی مدد سے دیوانہ گھٹنوں کے بل اوپر چڑھا.
اگر حکم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہو تو کوئی عاشق گنبد و مینار پر جانے کی جرت تو کیا ایسا کرنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال دیوانے نے حسب الارشاد کنگرہ شریف 809 بنایا۔ بہر دیوانے کی خوش وقتی، جب دیوانے کا بیتاب روح نے سب گنبد کا قرب پایا تو بے قراری اور اضطراب بے حد بڑھ گیا۔ دیوانہ کام مکمل کر چکا تھا اور اب اسے نیچے آنا تھا، لیکن اس کی روح مسطر نے لوٹنے سے انکار کر دیا۔ جب دیوانے کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے، کیونکہ دیوانے کی روح تو کبھی کی سبز گنبد کی رانیوں پر نثار ہو چکی تھی۔ دیوانہ دم توڑ چکا تھا۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی مدینے کے سچے عاشقوں کے صدقے میں باادب مدینے شریف کی حاضری نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔